یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خراب چیز جو اسلام کی نظر میں حرام ہے، غلط ہے، وہ کسی کو اچھی لگے بغیر اس کے کہ اس میں ابلیس کا ہاتھ نہ ہو۔ اور پھر دوسری چیز، ہر نیکی کو دکھاوے سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا، شیطان کا وار اتنا ہی بیکار ہوگا۔ پھر یہ کہ اپنی غلطی ماننا سیکھیں، اسے تقدیر یا حالات یا کسی اور کے سر مت ڈالیں، کیونکہ یہی رویہ ابلیس کو بھٹکا گیا۔ اپنی غلطی خود ڈھونڈیں، مانیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ فرمایا یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک میرے بندے ان پر کوئی زور نہیں چلے گا مگر جو گمراہ ہونے والوں میں سے تیری پیروی کریں۔ اللہ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ جو انسان خود کو اللہ کی بندگی میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو منزل تک پہنچانا اللہ کا ذمہ ہے۔ اللہ مخلصین کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابلیس صرف اس پہ غلبہ رکھتا ہے جو اسے موقع دیتا ہے، جو اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے، اور شیطان مخلص بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے ایک طرف شیطان کو مہلت دی تو دوسری طرف شیطان سے بچنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ کیسے بچ سکتے ہو۔